नाज़रीन, कतर में फैसला कुन और तारीखी इजलास का आगाज हो चुका है। इससे पहले दर्जनों मीटिंग्स हुई हैं, OIC की हुई हैं, अरब लीग्स की हुई हैं, लेकिन किसी में भी वो कोई फैसला कुन जो डिसीजंस है वो नहीं ले सके हैं, मुत्तहद नहीं हो सके हैं और फ़लस्तीन के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठा सके हैं। लेकिन अब तारीख में पहली बार इजराइल ने खलीजी रियासतों के ऊपर अटैक कर दिया है और वो मजीद हमलों की भी धमकी जो है वो लगा रहा है, खुलकर वो मजीद हमलों की धमकी लगा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में एक फैसला कुन नौयत के जो डिसीजंस हैं उनकी ज़रूरत है और अगर ये नहीं लिए जाते, अगर किसी सॉलिड कोई इक़दाम नहीं उठाया जाता तो फिर ये बात लिख लीजिए, ये एक ग्रेटर इजराइल की ग्रीन लाइट होगी। जैसे OIC, जैसे अरब लीग, इससे पहले उनकी मीटिंग्स हुई और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला सिवाय कंडेमनेशंस के। तो हर उस मीटिंग के बाद इसराइल ने रीजन के अंदर जो एक्सपेंशन है, जो एस्केलेशन है वो की है। गजा के अंदर उसने मजीद फौजें दाखिल की हैं। तो इस मीटिंग का नतीजा जिसमें वो असेस कर रहे हैं, वो बैठकर देख रहे हैं कि ये आगे से क्या जवाब देते हैं। तो इनके जवाब के ऊपर वो मजीद हमले जब वो तैयार करके बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने कोई डेटरेंस ना दिखाई तो फिर ये बात आज लिख लीजिए, जैसे कि माजी में ये तमाम चीजें सच साबित हुई हैं कि OIC का फेलियर इसराइल के लिए मजीद ग्रीन लाइट साबित हुआ, तो आज का जो फेलियर है ये उनके लिए ग्रेटर इसराइल की ग्रीन लाइट होगी और फिर उनको कोई नहीं रोक सकेगा। ये बात आज लिख लीजिए। ये जो हमला है ये ग्रेटर इसराइल का ऐलान है, क्योंकि वो लैंड्स को ऑक्यूपाई करते चले जा रहे हैं, वो गजा को लेने जा रहे हैं, वो वेस्ट बैंक को लेने जा रहे हैं, लेबनान को लेने जा रहे हैं। तो सबकी नजरें किसकी तरफ लगी हुई थी? खलीजी रियासतों की तरफ, कि अल्टीमेटली ये उठेंगे और सबको मुत्तहद करेंगे क्योंकि लीडर्स ये हैं। अब उनके ऊपर अटैक हो चुका है, अगर वो अब भी नहीं उठेंगे तो फिर इसराइल को समझ लग जाएगी कि एक होता है ना एक कि वहां से कोई रिस्पॉन्स आ सकता है, तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई बस इनके पल्ले कख भी नहीं है। तो फिर इसराइल के लिए खुला मैदान होगा और वो बहुत जो है वो आगे बढ़ेगा। इस वक्त अगर आप देखिए तो रूल बेस्ड ऑर्डर जिसका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आगाज किया गया था, वो पूरी तरह से जो उसकी आखिरी ईंट भी बची थी वो इस हमले के साथ उखाड़ के फेंक दिया इसराइल ने। देखिए, माजी की जो दुनिया है, पहली आलमी जंग से पीछे चले जाएं, सारी इंसानी तारीख जितनी हमें नाउन है, वो जो सारी दुनिया और आज की ये नई दुनिया, ये जो 80 साल हैं और रूल बेस्ड ऑर्डर है, उसका बुनियादी फर्क क्या है? एक ही रूल है जो माजी की दुनिया को और आज की दुनिया को डिफरेंस करता है, एक ही रूल है और वो रूल ये है कि पहली बार आलमी सतह के ऊपर इस बात को तस्लीम किया गया कि मुल्कों की सुवरेनिटी होगी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होगी, कि ये बॉर्डर्स इस मुल्क के हैं तो ये उसी के हैं, इस पर हमला करके इसको अपने अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। इससे पहले क्या होता था? ये बात जायज थी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के पर अटैक करता था, जाहिर है कि वो जुल्म तो था, लेकिन वो अटैक होता था और उनकी जो सारा वतन है, उनकी जो सारी लैंड है, वो उस सल्तनत का हिस्सा जो है बन जाया करती थी। ये दुनिया में चल रहा था। पहली बार ये तस्लीम किया गया टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। तो यहां पर इसराइल ने पूरी तरह से उखाड़ पिछाड़ दिया है इस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और अगर ये कोई अमली मुजाहरा नहीं करते तो वो आखिरी ईंट भी इसराइल ने जब उखाड़ के फेंक दिया और वो रूल बेस्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और इसराइल जो है वो फिर लैंड्स को मजीद ऑक्यूपाई करते चले जाएगा। और फिर आप अंदाजा करिए, अब ये स्टोरी जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि हमास की जो लीडरशिप है वो टर्की के अंदर मौजूद थी और अमेरिका ने डिप्लोमेसी के नाम के ऊपर, मुज़ाकरात के नाम के ऊपर हमास की लीडरशिप को टर्की से कतर बुलाया। वो टर्की में मौजूद है, टर्की से कतर बुलाया और फिर उनके ऊपर अटैक करवाया। ये बात अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि यह हमला जो है वो अमेरिका ने करवाया। और अब आप जरा अंदाजा करें, यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि अमेरिका ने एक तो इनके अपने जो इक्विपमेंट्स है ना, कतरीज के भी तो अपने कुछ इक्विपमेंट्स वहां पर डिप्लॉयड हैं जिनको वो खुद डायरेक्टली जो है वो मॉनिटर करते हैं और ऑपरेट करते हैं। इन्होंने उनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो भी बंद कर दिए, उनके रडार, ठीक है ना, यानी वो जो है डिटेक्ट भी ना कर सके। उनको तो तब पता चला है कि जब धमाके होना शुरू हुए, इससे पहले उनको पता ही नहीं चला कि जहाज आ रहे हैं। तो ये सब फैक्ट्स जो है वो अब सामने आ रहे हैं, वो इस बात को साबित कर रहे हैं। अमेरिका बेशक इसको डिनाई करता रहे। और फिर अगली बात देखिए, एक एक जो फैक्ट अब सामने आ रहा है वो इतना सॉलिड है कि अमेरिका इसको डिनाई नहीं कर सकता। सबको पता है कि यहां पर अब क्या हुआ है।
अमेरिकन जो रडार है पूरे रीजन में लगे हुए हैं, कहीं से भी एक जंगी त्यारा उड़ता है उनको पता होता है कि जंगी त्यारा वहां से प्रवास कर रहा है। खुद इजराइल के अंदर अमेरिकन जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स है वो मौजूद हैं, खुद इजराइल के अंदर अमेरिकन रडार्स लगे हुए हैं। तो इजराइल के जंगी त्यारे जब वहां से फ्लाई करते हैं, अभी वो ऐसे टेक ऑफ ही करते हैं तो अमेरिकन को पता चल जाता है यहां से जंगी त्यारे फ्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अमेरिका को पता ही नहीं है? और मिडिल ईस्ट में तो F-35 या इस तरह के जो जदीद जंगी त्यारे हैं, और वो सारे हैं भी अमेरिकन, तो और तो किसी के हैं नहीं, तो वो तो फौरी पता चल जाता है। और दूसरी बात यह कि ये हमला ऐसा नहीं है कि इजराइल उड़ा और इनको पता था फिर भी उन्होंने कतर को नहीं बताया, ये नहीं है, इन्होंने अटैक करवाया है, ये है बात असल। एक है कि इनको पता चल गया कि हमला होने जा रहा है, इन्होंने रोका नहीं, नहीं ये नहीं है, इन्होंने बकायदा स्टेज बनाकर दिया है, इजराइल से हमला करवाया है। इसलिए कतर ने इसको शुरू में बिट्रेल कहा, बाद में वो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर भी आया कि अच्छा हम करके लेंगे, तो वो ये वो करके, तो उनका मुज़ाकरात जारी हैं, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। इसलिए कतर ने बिट्रेल कहा कि वाशिंगटन ने हमारे साथ बिट्रेल किया है। आज फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारे साथ जो बिट्रेल हुआ है, ठीक है। इजरायली मीडिया ने अभी कोट किया है कि कतर ये समझता है कि बिट्रेल हुआ है हमारे साथ। आज फिर वो स्टेटमेंट वो जारी हो रही हैं। तो देखिए बुनियादी बात क्या है, इजराइल क्या चाहता है ये सबको पता है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है इस पर जो इनको डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। इनकी अजम्पशन और एस्टिमेशन ये थी कि एक खास हद तक जाकर फिर अमेरिका रुक ही जाएगा और वो सीज फायर कर ही देगा, ये इनकी अजम्पशन थी। देखें आप उनको समझिए, वो अमेरिका के बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, वो सुबह शाम दोपहर रात अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अमेरिकन के साथ उठते बैठते हैं, मिलते हैं, उनको बेसिस देकर बैठे हुए हैं। सुबह शाम उनकी कोऑर्डिनेशन कई सतह के ऊपर हो रही होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब वो अमेरिकन और वो बहुत बड़े क्लोजेस्ट एलाय हैं। तो जब उनके साथ मिलते हैं, अमेरिकन कहते हैं अच्छा नहीं हो रहा, ये देखें हम तो इसराइल को रोक रहे हैं, ये वो करके, ठीक है ना। इनकी अजम्पशन और कैलकुलेशन ये थी कि ये रुक जाएंगे एक खास हद तक जब जाकर, तो लेकिन इस हमले ने जो है वो डाउट्स जो है वो क्लियर किए हैं। तो अब भी अगर ये ममालिक मिडिल ईस्ट के इस फुलिशनेस से नहीं उठेंगे और कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इससे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक हो नहीं सकती है। अब ये सारा ताज़ा तरीन एनालिसिस और खबरों के तराजुर में चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। अब भी अगर ये अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है ना, अभी ये अमेरिका की गोद में जाकर उसी तरह बैठे रहते हैं, इससे बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक जब इनके लिए हो नहीं सकती है, ये बात ध्यान में रख लें। अब सवाल यह है कि रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा? तो ये बात तो हम मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं होगा। कतर के पास वो सलाहियत नहीं है कि वो मिलिटरीली जवाब दे सके। और क्या कोई उसके बिहाफ के ऊपर अटैक करेगा? ऐसा लग नहीं रहा। क्या ये फुल स्केल जंग छेड़ देंगे इसराइल के साथ? बिल्कुल नहीं ऐसा है। तो फिर इनके पास एक तरह के जवाब देना चाहिए। अच्छा, जब देना चाहिए तो जवाब देंगे कैसे? क्या इनके पास कोई ऐसी ताकत है कि वो ये जवाब दे सकें? तो उसका जवाब है कि हां, इनके पास वो ताकत है। जरूरी नहीं कि रिस्पॉन्स मिलिट्री हो, जाहिर है कि होना तो मिलिट्री चाहिए, लेकिन इनके पास तो नहीं है। तो फिर कौन सा जवाब होगा? तो इनके पास बहुत सारे दूसरे वेपन्स हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसराइल को डिटर करने के लिए, और इमरजेंसी एक पॉलिसी बना सकते हैं, एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट करके अपने आप को तेजी के साथ उस रास्ते के ऊपर डाल सकते हैं जिसके ऊपर टर्की चल रहा है, जिसके ऊपर ईरान चल रहा है, और जिसके ऊपर अब किसी हद तक जब मिस्र भी चल रहा है। पहला इनका सबसे बड़ा हथियार जिससे इसराइल बहुत डरता है, और नेतन्याहू ओपनली ये कह चुका है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता इनके इस हथियार को डिफ्यूज किया है। और वो कौन सा हथियार है? मुत्तहद हो जाना। अभी उर्दुगान ने स्टेटमेंट जारी की ना आज ही कि डिवाइड एंड रूल को हम किसी सूरत अब कबूल नहीं करेंगे। तो इनका सबसे बड़ा जो हथियार है जिससे पूरा वेस्ट डरता है वो है इत्तेहाद। अगर ये मुत्तहद हो जाएं तो ये धूल चटा सकते हैं इसराइल को। मुत्तहद होंगे तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, ऐसी कलेक्टिव सैंक्शन जो इंपैक्ट डाल सकती हैं। और जो इन्होंने नैरेटिव्स इजराइल के लिए सारा कुछ ये कर रहे हैं ना, उससे पीछे हटने, तिजारत बंद करें, इनके एम्बेसडर को धक्के मारकर निकालें, इनके लिए एयर स्पेस बंद करें, इनके साथ अमन मुआहदे जॉर्डन और मिस्र तोड़ें, इनके साथ अब्राहम अकॉर्ड जो तोड़ा जाए, ये सारे इकदाम ये उठाएं
پھر آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی کیا شامت آتی ہے اور حزب اللہ کو اشارہ کریں. بھائی حزب اللہ نے تو جنگ لڑی ہے نا اسرائیل سے, وہ لڑ سکتی ہے, اس نے بتایا, اس کو ذرا اشارہ کریں. دیکھیں اب آپ کو اپنی روایتی پالیسی سے ہٹ کر فیصلے کرنے ہیں. آپ ابھی تک جاگ نہیں رہے ہیں, آپ ابھی تک جاگے نہیں, آپ کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اٹیک کریں گے. اور ابھی میں نتنیاہو کے جو مزید سٹیٹمنٹس آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اور مزید ہونے کیا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک ان کو سمجھ آ گئی ہے, باقی اب یہ جو فیصلے کریں گے اس سے پتہ چل جائے گا. تو ہتھیار ان کے پاس بہت سارے ہیں. ان کی دیکھیں ماضی میں ایسی مثالیں ناظرین موجود ہیں کہ عربوں نے اپنی طاقت استعمال کی, امریکہ پریشرائز ہوا اور اس نے اسرائیل کو لگام ڈالی. ایسی مثالیں ماضی کے اندر موجود ہیں. ایون جارڈن کے جو کنگ ہیں انہوں نے 90s کے اندر, اس وقت یہ نتنیاہو تھا اور اس کی طبیعت صاف کر دی تھی جارڈن کے کنگ نے, یعنی جو موجودہ کنگ ہیں تو انہی کی فیملی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے جو 90s کے اندر جو یہاں پر کنگ موجود تھے تو انہوں نے طبیعت صاف کر دی تھی اور امریکہ بھی شدید پریشرائز ہوا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے حماس کو نشانہ بنانے کی جب کوشش کی تھی. اور 73 کی وار میں جب سعودی عربیہ نے آئل امبارگو لگا دیا تھا پورے ویسٹ کے اوپر اور ہلا دیا تھا ویسٹرن اکانومی کو, امریکہ نے آن ریکارڈ آ کر ٹی وی کے اوپر دھمکی لگائی کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کریں گے اور سعودی عربیہ کے جو آئل ریزروز ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے. تو کنگ فیصل کا کیا جواب تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئل امبارگو ختم کر رہے ہیں. کنگ فیصل کا جواب یہ تھا, ہم کون ہیں؟ ہم تو یہاں صحراؤں میں رہنے والے اور اونٹوں کے اوپر, اور یعنی ایک خانہ بدوش والی زندگی ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا, تو ہم آئل کے بغیر گزارا کر لیں گے, ہم اسی زندگی میں واپس چلے جائیں گے, وہی اپنے اونٹ نکالیں گے, وہی اپنے خیمے لگائیں گے اور وہی اپنی بھیڑ بکریاں نکالیں گے اور اسی زندگی کی طرف واپس چلے جائیں گے. آئل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مجھے تم بتاؤ ویسٹ اور امریکہ, کیا تمہاری مشینیں اور تمہاری اکانومی آئل کے بغیر گزارا کر سکتی ہے؟ یہ کنگ فیصل کا جواب تھا, ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تاریخ میں پھر لکھی جاتی ہیں, جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ ششد رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ماضی میں ہو چکا ہے. تو کنگ فیصل نے کہا تھا کہ تم آئل کے بغیر رہ سکتے ہو, تمہاری مشینیں چل سکتی ہیں آئل کے بغیر, چل سکتی ہیں, تو آؤ خوشی سے حملہ کرو, ہمیں یہ آئل وائل کی دھمکیاں مت لگاؤ. تو عربوں کی طاقت کی مثال اس ہاتھی کے چھوٹے سے بچے کی ہے جس کو چڑیا گھر میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں چھوٹی سی زنجیر باندھ دی جاتی ہے, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بھی اسی چھوٹی زنجیر سے ہی بندھا ہوتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب وہ اس زنجیر کو توڑ بھی سکتا ہے. یا جیسے آپ ایک پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو کئی سال کے بعد اگر رہا بھی کر دیں تو وہ اڑ نہیں سکتا, حالانکہ اس کے پر موجود ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اڑنے کی صلاحیت بھی کھو چکا ہے. تو دہائیوں کی خوف, دہائیوں کی یہ غلامی, دہائیوں کا یہ سرنڈر, یہ ان کی طاقت کو زنگ لگا چکا ہے. اور ان کی مثال اب اسی ہاتھی کے چھوٹے سے بچے کی ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے, اب وہ بڑا ہو چکا ہے کہ وہ زنجیر توڑ سکتا ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ توڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو طاقت دیکھیں, بائیڈن تھا نا, اس سے پہلے میں امریکی صدور تھے, ٹرمپ آیا ہے تو اس نے طاقت تو وہیں تھی نا, لیکن اس نے اس کو استعمال کیا. وہ پوری یورپی یونین کو اس نے ڈھیر کر دیا, جاپان کو ڈھیر کر دیا اور اس طرح کی ڈیلز کروائیں جو امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمپ کوئی نئی طاقت کہیں سے ایجاد کر کے لایا ہے؟ نہیں, وہ طاقت وہاں پر تھی, اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اب وہ صحیح کی غلط کی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن طاقت ان کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو استعمال کریں گے تو بات ہے نا. یا اسی خوف میں بیٹھے رہیں گے کہ آگے سے امریکہ ہماری بادشاہتیں گرا دے گا, اسی میں بیٹھے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ اب بھی صرف کنڈیمنیشن اسٹرانگلی کنڈیم کر کے نکل جائیں گے. اور اس کے بعد آج یہ میری بات لکھ لیجیے, اور ابھی جو لاسٹ OIC کا اجلاس ہوا تھا یہ غزہ سٹی پر حملے سے پہلے, اس دن آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر OIC کے اجلاس نے کوئی فیصلہ نہ لیا غزہ سٹی پر یہ اٹیک کریں گے, اور وہ ہوا. یہ اگر اب یہ آج فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے, کل سربراہی اجلاس ہوگا جس میں اردگان پہنچ رہے ہیں, جس میں ایرانی صدر ہیں, یعنی ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. آج فارن منسٹرز کا اجلاس وہاں پر شروع ہو چکا ہے, اگر منگل تک وہ جاری رہے گا. اگر منگل تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا اگلے 48 گھنٹوں کے اندر تو پھر یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ بس کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا اسرائیل کرتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بس اس بات کو اسیس کر رہا ہے کہ یہ کیا رسپانس دیتے ہیں, اور امریکہ بھی اس بات کو اسیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا.
امریکہ بھی اس بات کو اسس کر رہا ہے کہ یہ آگے سے کرتے کیا ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے وہ ٹرکی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیوں نہیں کروایا؟ بھائی حماس کی لیڈرشپ ٹرکی میں موجود تھی، ٹرکی میں اٹیک کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ ٹرکی آگے سے رسپونڈ کر سکتا ہے، ان کو امریکہ اس حوالے سے 1000% کلیئر ہے، اگر اسرائیل نے ٹرکی کے اوپر اٹیک کیا ٹرکی اس کی درگت بنا کے رکھ دے گا۔ لیکن قطر کے اوپر انہوں نے اسی لیے اٹیک کروایا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کو دکھانا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ٹرمپ زیلنسکی کو کہہ رہا تھا تمہارے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس تو کوئی کارڈز ہی نہیں ہے، اس طرح سے خاص کر ٹرمپ انتظامیہ اور امریکہ بھی، اور ٹرمپ انتظامیہ خاص کر اس طرح سے دیکھتی ہے کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کیا کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ویسے بھی آپ دیکھیں ٹرمپ کو اسٹرانگ مین جو ہے وہ شی جن پنگ، اس کو بہت زیادہ وہ اس سے کیوں امپریس ہے، پیوٹن سے زیادہ امپریس کیوں ہے؟ نارتھ کوریا کا لیڈر کم جونگ ان، جس کو وہ پورا ویسٹ جناب دہائیوں سے لگا ہوا ہے اس کے خلاف اور اوورآل نارتھ کوریا کے خلاف، وہ پیوٹن کو پسند کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ مین، تو اسٹرانگ مین یہ بنیں گے تو سامنا کر سکیں گے، وگرنہ ٹھوس سب ٹھوس، اور اندازہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آگے کیا چیز ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب مارکو روبیو وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اسرائیل میں، وہ وہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ابھی جو مارکو روبیو نے بیان دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ اس بات کی تقویت ہے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ میں باتیں ادھر ادھر سے ہوا میں سے نہیں پھینک رہا ہوں، یہ جو تازہ ترین انالیسز ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں، جو خبریں ہیں، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے جب ایران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ان کی کیسی باتیں نکلتی تھیں؟ وہ ایران کیا ہے، دیکھیں ایران کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ایران کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تو ایران نے تو جواب دیا تھا، ایران نے تو حسن نصر اللہ پر حملے کا بھی جواب دیا تھا، جو بیروت پر حملہ ہوا تھا ایران نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اب یہ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بری طرح ایکسپوز ہوں گے۔ ایران نے اپنی انسلٹ کا جو بدلہ لیا ہے، ان کو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا ہے۔ اب مجھے بتائیے قطر میں کون مذاکرات کے لیے آئے گا؟ حماس بھی قطر میں مذاکرات کے لیے نہیں آئے گی، یہ بات لکھ لیں میری، ٹھیک ہے نا، کوئی قطر میں مذاکرات کے لیے نہیں آنے والا۔ بھائی جب آپ کا کیپٹل محفوظ ہی نہیں ہے، اور قطر تو ایک دنیا کی بیسٹ پلیس بن چکی تھی فار نیگوسیشنز، سارے لیڈرز آ رہے ہیں اور بڑی پرامن پلیس، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، بڑے لولی پیپل ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، 30 لاکھ کی آبادی ہے، بڑا خوبصورت، بڑا زبردست لولی کنٹری، قطر از اے لولی کنٹری۔ اس کا انہوں نے اب دیکھیں کتنی اس کو انسلٹ کی ہے، کتنا اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس کی ساری محنت کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اب وہ مزید جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے، مارکو روبیو اسرائیل سے بیان جاری کر رہا ہے، قطر اٹیک ناٹ گوئنگ ٹو چینج یو ایس اسرائیل ٹائز، قطر پر حملہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔ یہی تو لاڈ ہے اسرائیل کا کہ ہم جو مرضی کر لیں گے، امریکہ سے پوچھے بغیر بھی کر لیں گے تو بھی امریکہ ہمارے خلاف کبھی نہیں جائے گا، اور بھائی یہی تو چیز ہے جس سے ان کے کرائمز جاری ہیں۔ یہ جو امریکن اور ویسٹرن ایٹیچیوڈ ہے کہ نہیں جی ہمارے تعلقات تو پھر ویسے ہی ہیں، کنڈیم کرتے ہیں لیکن تعلقات ویسے ہی ہیں، ہو بھائی یہ دنیا میں کون سا پیمانہ ہے؟ اور اسرائیل کیا ہے؟ نارتھ کوریا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ویسٹ کی ایک پراکسی ہے۔ تو دیکھیے جو ویسٹ کی ایک 500 سالہ تاریخ ہے، وہ کالونیز بنا رہے ہیں، وہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈاکو پالا ہوا ہے، سارے غلط کام اس سے کرواؤ، اور ظاہر ہے کہ اسرائیلیوں کا اپنا جو انٹرسٹ ہے، زائنزم، وہ تو ہے، لیکن ان کو انہوں نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ اسرائیل ایکسٹینشن ہے ویسٹرن اس بیہیویئر کی جو ہیومینٹی نے 200 300 سال 400 سال بھگتا ہے، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے جو انہوں نے پچھلے 500 سال میں جو تجربے ہر جگہ پر کیے ہیں، وہ سارے تجربے ملا کر وہ اسرائیل میں کر رہے ہیں اس کالونی کو چلانے کے لیے۔ تو یہ جب ویسٹ کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ویسے رہیں گے، تو اسرائیل ویسٹ ہی ہے نا، اسرائیل خود کیا ہے؟ وہ ویسٹ کی پراکسی ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ سارے لوگ؟ یہ ویسٹ ہی سے آئے ہیں۔ آج بھی ان کا شجرہ نسب اٹھا کر دیکھ لیں، سب کا پتہ چلے گا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، تو یہ ویسٹ ہی کی تو ایکسٹینشن ہے۔ اب ذرا نتنیاہو کا بیان دیکھیے، حماس چیف ان قطر بلاکڈ غازہ ڈیل الیجز نتنیاہو، کہتا ہے یعنی اب آپ ذرا اس کا اس مکار اور خبیث شخص کا آپ ذرا اندازہ کریں، بیانیہ کیسے بنا رہا ہے قطر کو، یعنی آپ دیکھیں نا قطر کے خلاف کیسی کیمپین شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر یہ دہشت گردوں کو بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ قطر جیسے ملک کے بارے میں ان کو جاگ جانا چاہیے۔ اگر قطر جیسا ملک جس کا اتنا اسٹرانگ، یعنی اتنا لولی کنٹری،
پیس کی بات کرنے والا, امن کی بات کرنے والا, اور ایک جگہ پر نہیں, اس کی ہسٹری ہے. جب سے وہ عالمی منظرنامے کے اوپر آیا ہے اس کا سارا فوکس ہی مذاکرات کے اوپر ہے. ایک ایسا ملک جو کوئی جنگوں میں انوالو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کو یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد بیٹھے ہوئے, اور کہتا ہے یہ جو مذاکرات نہیں ہوئے ابھی تک کامیاب, اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ جو قطر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے مذاکرات. اگر ہم اس حماس کی لیڈرشپ کو جو قطر میں بیٹھی ہوئی ہے اگر اس کو ختم کر دیں تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ نیا نیریٹو آپ ذرا دیکھیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر ایران کو ختم کر دیں تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اب حماس کی لیڈرشپ کو اگر قطر میں ختم کر دیں تو کامیاب ہو جائیں گے. جاگ جانا چاہیے ان کو. دو بڑی ڈیولپمنٹس ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے, اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں ہل جل ہو رہی ہے. علی لریجانی جو ہیں وہ سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. علی لریجانی کال فار ا جوائنٹ اسلامک آپریشن روم اگینسٹ اسرائیل ایز قطر کنوینز این ایمرجنسی سمٹ. علی لریجانی سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. ویسے بھی ایران کا اور سعودی عربیہ کا جب یہ تعلق آگے بڑھتا ہے وہ غیر معمولی بات ہے, اور اسرائیل اور ویسٹ جس بات سے پینک ہیں وہ یہ ریلیشن ہے, ایران اور سعودی عربیہ کا یہ ریلیشن ہے جس سے وہ پینک ہے, اور اب یہ ریلیشن مزید آگے بڑھ رہا ہے. علی لریجانی کا سعودی عربیہ جانا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ فارن منسٹر ٹھیک ہے وہ بھی موجود ہیں, وہ بھی جا سکتے ہیں, ان کا جانا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, لیکن علی لریجانی کا جانا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے اور ہارڈ لائنر ہیں. علی لریجانی نے کل کیا سٹیٹمنٹ جاری کی؟ او آئی سی کو خوب لتاڑا انہوں نے. اب یہ ایران کے فارن منسٹر تو ایسا کبھی بیان نہیں دیتے. علی لریجانی نے او آئی سی کو خوب لتاڑا. انہوں نے کہا تم کیا تماشا لگایا ہوا ہے, یہ آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کنڈمنیشن کر کے اٹھ جاتے ہو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل مزید حملے شروع کر دیتا ہے تمہاری اس کوورڈنس کی وجہ سے, تمہارے اس ان ایکشن کی وجہ سے. اس سے اچھا ہے کہ اجلاس ہی نہ بلاؤ. یہ علی لریجانی کی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہی علی لریجانی جو ہے وہ لیبنان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں, جس نے جو کرنا کر لے, ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, لیبنان میں کھڑے ہو کر, اور مڈل ایسٹ کے مالک بھی تو چاہتے ہیں کہ حزب اللہ ڈیزالو ہو, اور علی لریجانی وہاں پر کھڑے ہو کر ہم ریزسٹنس کے ساتھ ہیں. تو یہ یعنی کہ اسٹریٹ بات کرنے والے اور ہارڈ لائنر, اور ان کو نشانہ بھی بنانے کی اسرائیل نے جو کوشش کی, تو ان کا سعودی عربیہ آنا وہ زیادہ امپورٹنٹ, اس کی اہمیت. اور ابھی آپ دیکھیے وہ کیا بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جوائنٹ اسلامک اینڈ عرب آپریشن روم بنایا جائے اسرائیل کے خلاف, جوائنٹ فوج پیچھے مین کمانڈ, اور سب اسرائیل کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو ان کو سعودی عربیہ بلا رہا ہے, تو یہ سعودی عربیہ اور ایران کا آگے بڑھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے, اور یہی اسرائیل نہیں چاہتا. یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے, متحد ہو جانا, یہ سب سے بڑا ہتھیار. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وقت ثابت کرے گا, یہ اسرائیل کی ساری ایروگنس کے ساتھ یہ بحیرہ روم میں جائے گا. ایس سی او کنڈیم اسرائیلی اگریشن آن قطرز کیپٹل دوحہ. اب یہ ایس سی او کی بات امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ایس سی او نے ابھی جو مظاہرہ کیا کہ وہ گلوبل سٹیج کے اوپر آ رہا ہے, اور یہاں پر جو تعلقات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کو وہ حل کریں گے اور اپنا کردار آگے بڑھائیں گے. ایس سی او جو سارا سمٹ ہوا آپ کو پتا ہے, اور نیو ورلڈ آرڈر اور سارا کچھ, اس ایس سی او کی سٹیٹمنٹ کا آنا ویری امپورٹنٹ. اور ایس سی او میں کوئی عرب لیڈر نہیں تھا, تو وہ ایس سی او ان کے لیے. تو وہاں سے آپ کو یاد ہے چائنا سے ٹرکی کے فارن منسٹر عرب سے رابطہ کیا, ایران کے فارن منسٹر ڈائریکٹلی قطر پہنچے, عرب لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا. تو وہ چائنا میں ڈسکس ہوا ہے نا یہ سارا معاملہ, اور اب ایس سی او نے جب اس کو کنڈیم کیا. اور قطر ہوسٹ مسلم لیڈر سمٹ, اسرائیل کنٹینیوز غازہ سٹی اٹیکس. تو وہ ان کے حملے جاری ہیں, ان کے حملے اس وقت جاری ہیں. یہاں پر اجلاس ہو رہا ہے, اگلے 48 گھنٹے اجلاس شروع ہو چکا ہے, اگلے 48 گھنٹوں بعد پتہ چل جائے گا یہ کوئی سالڈ اقدام اٹھاتے ہیں یا بس کنڈیم کر کے آگے پیچھے کر کے نکل جائیں گے. اس سے بڑی ہسٹوریکل مسٹیک اور فولشنس ہو نہیں سکتی. اور اس کا نتیجہ دیکھیں, اس سب خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا؟ قطر پر اٹیک ہو گیا. قطر پر حملے کی خاموشی کا نتیجہ کیا نکلے گا اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اسرائیل رکنے والا نہیں ہے, اور وہ ادھر سے مسلسل بیان دے رہا ہے کہ ہم مزید اٹیک کریں گے. تو جواب دینا ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ جواب کیسے دینا ہے. تو طاقت موجود ہے, لیکن طاقت کو کیا یہ استعمال کریں گے؟ کیا سب سے بڑی بات آخری یہی ہے, کیا یہ اس خوف سے نکل سکیں گے کہ امریکہ ہماری حکومتیں گرا دے گا؟ اس خوف سے کیا یہ نکل سکیں گے؟ آسان تو نہیں ہے. دیکھیں ایک آخری بات, ٹرکی ہے نا, ایران ہے نا, ان کا وہ اس نیشن کو دیکھیں, وہ اپنی ٹیکنالوجی خود بنا رہے ہیں, سینکشنز بھگت رہے ہیں, ایک مشکل زندگی سے گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں. عربوں کا مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہے, تیل نکل آیا, ٹھیک ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, آبادی کم ہے, مطلب ایک فرق ہے نا.
آپ کو ان کی کوئی مطلب ٹیکنالوجی میں وہ کہیں آگے نظر نہیں آئیں گے. ان کے ملکوں میں ٹیکنالوجی تو نظر آتی ہے, لیکن کیا ان کے جو اپنے لوگ ہیں کیا وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی بڑی یونیورسٹی ہے؟ نہیں. کیا کوئی بڑا ڈیفنس کمپلیکس انہوں نے بنا لیا؟ نہیں. تو ترقی کی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ان کے اپنے لوگ ذرا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, تیل ہے, معاملات چل رہے ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں ٹیکس ہی نہیں ہے. سو مزاج ہے, آسان نہیں ہے, یہ فیصلے آسان نہیں ہیں. ایک اوورال مزاج ہے, پھر اوپر مطلب ایک بادشاہت ہے, منارکیز ہیں, تو یہ آسان نہیں ہے کوئی. لیکن اب ان کو فیصلہ کرنا ہے اپنے فیوچر کا, اور فلسطین کی جس ذمہ داری سے یہ دستبردار ہوتے رہیں, اب وقت ہے کہ اس کا بھی جو اس ذمہ داری کو بھی اٹھایا جائے, اور جو ماضی میں غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی بھی درستگی جو ہے وہ کی جائے. 2 لاکھ لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, یہ اسرائیلی آرمی چیف کنفرم کر رہا ہے. اندازہ کریے یہ 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ 4 لاکھ کا حساب کون دے گا؟ یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.